مذمت حرص، لالچ کی مذمت میں، لالچ کی بے عزتی میں، لالچ کی برائی میں، سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن مشہور مذمت یہ ہے۔ میں ایک حدیث سے آج آغاز کروں گا، وہ حدیث آپ کو ساری کہانی سمجھا دے گی۔ جمعرات کے درس حدیث میں نے آپ کو سنائی بھی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بھیڑیے ہوں، دونوں بھوکے ہوں، بکریوں کے ریوڑ میں انہیں چھوڑ دیا جائے تو صاف سی بات ہے کہ وہ بھیڑیے بڑے فساد مچائیں گے، بکریوں کو چیر پھاڑ کریں گے، کھا جائیں گے، بگدڑ مچ جائے گی، بکریاں ادھر بھاگ، بڑا فساد مچایا۔ تو دو بھیڑیے اگر بھوکے ہوں اور انہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو جتنا فساد مچاتے ہیں اس سے زیادہ فساد وہ بندہ مچاتا ہے جس کو دولت جمع کرنے کی بھوک لگ جاتی ہے، دولت جمع کرنے کی لالچ پڑ جاتی ہے، پھر وہ نہ اپنے دیکھتا ہے نہ پرائے، نہ سجن دیکھتا ہے نہ دوست، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام، نہ رشتہ داری دیکھتا ہے اور نہ غیر رشتہ داری، بس مال مال مال، جس کو تباہ مارنا جھگڑنا۔ کتنے واقعات کچھ خان میں آ چکے ہیں، بھائی نے بھائی کو مار دیا، چاچے نے بھتیجے کو مار دیا، زمین کے خاطر، تو زمین پھر بھی ادھر کی ادھر ہی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو مال کی ضرورتوں کے لیے کمانا، یہ تو حکم شریعت ہے، لیکن ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں، میں کہتا ہوں کچھ مال جمع بھی ہو چکا ہے، پھر بھی اندر ہرس لگی ہوئی ہے، ہرس لگی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں دیکھا اگلی باتیں ساری آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ آیا مبتلا گشتہ در دام حرص، شدہ مست و لا یعقل از جام حرص۔ آیا اس کا معنی ہے اے، مبتلا کا معنی مبتلا ہونا، گشتہ گشتن مثلا گھومنا پھرنا، گشتہ ماضی کے آخر میں ہا لگا دو تو اس میں مفعول بن جاتا ہے، اے مبتلا ہوئے ہوئے۔ یہ در دام حرص، دام کہتے ہیں جال کو، پھندے کو، حرص میں لالچ۔ شدہ، شدن مصدر ہونا، تو شد ماضی ہے تو اس کے آخر میں ہا لگا دیا تو اس میں مفعول کا صیغہ بن گیا، یعنی ہوئے ہوئے۔ ترجمہ اس کا بھی یہی کرنا ہے، ہوئے ہوئے۔ مست کا معنی آپ کو پتہ ہے، مست، لا یعقل بے وقوف، لا یعقل عقل والے نہیں، لا یعقل عقل والے نہیں یعنی بے وقوف۔ جام وہ پیالہ جس کے اندر شراب ڈال کر پیتے ہیں، وہ پیالہ۔ اب آئیے ہم ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ اے مبتلا ہو گئے ہوئے لالچ کے جال میں، اے مبتلا ہو گئے ہوئے لالچ کے جال میں، ہوئے ہوئے مست اور بے وقوف حرص کے جام سے۔ لالچ کا پیالہ بھر کر ایسا تو نے پیا ہے کہ عقل ہی ماری گئی ہے، بے وقوف ہو گیا ہے، مست ہو گیا ہے، تو یہ اپنے برائے اچھے برے کی پہچان ہی نہیں رہی ہے۔ مکن عمر ضائع بتحصیل مال، کہ ہم نرخ گوہر نہ باشد سفال۔ بڑی گہری حقیقت بیان کی ہے حضرت سعدی نے، توجہ کرنا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ نہ کر عمر ضائع مال کے حاصل کرنے میں، میں کس کا معنی ہے؟ کیونکہ ہم قیمت نہیں، ہم قیمت موتی نہیں ہوتا مٹی کے برتن کے۔ یہ حاشیے پر لکھا ہوا مٹی کا برتن، ورنہ صفال مٹی کا برتن توڑو تو جو پھکریاں حاصل ہوتی ہیں، جو ٹکڑے حاصل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں صفال۔ تو مٹی کا برتن تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو مفید ہوتا ہے، لیکن ٹوٹنے کے بعد جو ٹھکریاں حاصل ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی مفید نہیں ہوتی ہیں۔ تو صفال ان پھکریوں کو کہتے ہیں
جو کوئی بھی مٹی کے برتن ٹوٹنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں. ایک بار ترجمہ پھر کر لیں. نہ کر عمر ضائع مال کے حاصل کرنے میں، کیونکہ ہم قیمت موتی نہیں ہوتا فکری کے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فکری ہے کوئی اور شاید کیکر. اور کون کیا کہتے ہیں؟ ڈکریاں. دیکھو انسان، یہ تو بات واضح ہو گئی، مثال جو سمجھائی ہے. کہاں ہیرا موتی، کہاں وہ پیالہ ٹوٹ جائے تو فکری. یہ دونوں کے برابر تھوڑی ہے. کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو موتی ہاتھ سے دے کر تو کہے کہ یہ فکری مجھے دے دو. کوئی بے وقوف ہی ہوگا. سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ تیری عمر ہے، یہ موتیوں کی طرح قیمتی ہے. اس کے ذریعے جنت کمائی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی کمائی جا سکتی ہے. اور دنیا کی دولت یہ تو فکریوں کی طرح ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے. جس نے بہت بھی کمائی ہے تو چھوڑ کر مر گیا ہے تو ادھر ہی رہ گئی ہے. تو بے وقوف آدمی ہوگا جو اپنی زندگی کے موتی، یعنی اپنی زندگی خرچ کر رہا ہوگا صرف پیسہ کمانے پر. بے وقوف آدمی ہوگا وہ گویا کہ موتی ہاتھ سے دے رہا ہے اور چند روپے کما رہا ہے. عقل مند آدمی وہ ہوگا جو سمجھو کہ فکریاں دے کر موتی کما رہا ہے. عقل مند بندہ تو یہ ہوگا. تو ایسے ہی عقل مند بندہ یہ ہوگا جو اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا کر جنت کمانے کی فکر کر رہا ہوگا، اللہ کی رضامندی کمانے کی فکر کر رہا ہوگا. رہی بات روٹی پانے کی، جو دیندار ہوتے ہیں اللہ ان کو کبھی محروم کرتا نہیں، کبھی محروم نہیں کرتا. اخلاص مندی کے ساتھ لوگ دین پڑھ جائیں، متقی ہو جائیں، اللہ ان کو محروم نہیں کرتا. مجھے ایک کہانی یاد اچانک آ رہی ہے، چھوٹی سی. ایک چور نے چوری کی تو بھاگ پڑا، لوگوں کو لگ گیا پتا، اس کے پیچھے آ گئے. وہ بھاگتے بھاگتے چھپتے چھپاتے، مسجدوں کی دیواریں پنڈوں تو ہمیں چھوٹی ہوتی ہیں، ہماری چناؤ کے اندر تو لوگ پیچھے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں. اس نے آتے ہی نماز شروع کر دی. اللہ اکبر، نہ وضو نہ کچھ ہے، ہمیں نماز شروع کر دی. تو لوگ بھی بھاگتے بھاگتے مسجد میں چاتی ماری. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو سوچا کہ چور ادھر کہیں آیا ہوگا. اندر داخل ہوئے، آگے پیچھے دیکھا، چھپا کوئی چور نظر نہ آیا. جو نظر آیا وہ تو نماز پڑھ رہا تھا تو چلے گیا واپس. تو اس بندے کے دل میں پھر اللہ نے خیال ڈالا، وہ جو تھا چور لیکن نماز کے بہانے چھپ رہا تھا. تو اس نے ادھر سے نماز ختم کی. اللہ تعالیٰ میں تو جھوٹی موٹی دی نماز پڑھی تھی پھر بھی تجھے بچا لیا. جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی تھی میں نے، تو نے پھر بھی مجھے بچا لیا. اور میں سچ کی نماز پڑھوں گا، سچی واقعی تیری خاطر، تب تو کتنی مہربانی کرے گا. مجھے تو اب سمجھ آئی ہے، کہانی سمجھ آ گئی آپ کو. اللہ کی طرف کوئی جھوٹے منہ سے بھی بڑھ جائے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا. اور اگر سچے دل سے کوئی اللہ کے ساتھ سامنے آتا ہوگا اللہ اسے کیسے محروم کرے گا. ہم بھی غریب لوگ ہوتے تھے، صاحب سی بات ہے، غریب لوگ ہوتے تھے ہم لوگ. میرے پاس تو گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر دین پاک پڑھ لیا، اللہ پاک نے برکت دے دی، رزق کے اسباب پیدا کر دیے. آج گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن یہ سب سرکار دو عالم کے آستانے کا فیض ہے. ورنہ اور اب میں یہ کہوں کہ ہم جدی پشتی مالدار ہیں تو ہر کس نہیں. ہم جدی پشتی مالدار نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں. اور دین پڑھنا جو ہے یہ غریب لوگوں ہی کے حصے میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ برکت بھی انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے. یہ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں تو دنیا ویسے ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی ہے. اور جو محض دنیا ہی کے لیے پڑھا، دنیا ہی کمائی، نہ دین نہ نماز نہ روزہ، یہ بیوقوف آدمی ہے. اپنا زندگی کے قیمتی موتی ضائع کر کے تو 2-4 روپئے کما رہا ہے بڑے مشکل سے، فکریاں حاصل کر رہا ہے. ایک بار ترجمہ کرو اسی، پھر ہم آگے چلیں. نہ کر عمر ضائع مال کے حاصل کرنے میں، کیونکہ ہم قیمت موتی نہیں ہوتا ٹھیکری. ہم قیمت موتی نہیں ہوتا ٹھیکری کے یا جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے، مٹی کے برتن کے، یہ سارے معنی جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں. ہر کس کے در بندے حرص و فتاد، دہد خرمن زندگانی بباد. ہر آنکس، ہر وہ شخص، آنکس وہ شخص، ہر وہ شخص جو کہ لالچ کے جال میں، بند جال، قید خانہ، یہ سارے معنی ہوتے ہیں.
پڑ گیا، افتادن مصدر پڑھنا، واقعہ ہونا، گرنا، پڑ گیا. تو یہ افتاد بھی ہوتا ہے اور اوفتاد بھی ہوتا ہے. اصل میں افتاد ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ کارکر دیتے ہیں وہی بات وزن شریح کرنے کے لیے. دیہات دادن مصدر دینا، دیہات مضارع دے دیتا ہے، دے دیتا ہے. خرمن کا معنی ہوتا ہے ڈھیر، زندگانی زندگی، باباد برباد. جی ہر وہ شخص جو کہ لالچ کی قید میں پڑ گیا، دے دیا اس نے ڈھیر زندگی کا برباد. لیکن اب دے دیا، ترجمہ اس کا کرنا ہے کر دیا. کر دیا اس نے ڈھیر زندگی کا برباد. زندگانی پہ ایک شعر ہے، کرم آیا ہے شادمانی بہت کرم حاصل ہے زندگانی. یہ ڈھیر کا مطلب ہے نا زندگی کا ڈھیر. یہ تشبیہ دی ہے جب دانے شانے کھیتوں سے کٹتے ہیں نا تو پھر وہ صفائی جب ہوتی ہے تو گندم کا سامنے گھر میں یا ادھر ہی ڈھیر لگ جاتا ہے. تو جو ڈھیر ہے نا یہ اسے کہتے ہیں خرمن. وہ کمائی ہوتی ہے، اصل بڑی محنت سے کی ہوئی کمائی ہوتی ہے. جو کا ڈھیر لگ گیا، گندم کا ڈھیر لگ گیا. کبھی کسی نے کٹائی کے بعد کوئی ڈھیر لگا دیکھا ہے؟ گندم کا ڈھیر ہے، یہ جناب علی چاولوں کا ڈھیر ہے. تو وہ جو ڈھیر ہے میں کہہ رہا ہوں وہ کمائی کا حاصل ہوتا ہے. تو جس بندے نے، جو بندہ لالچ میں پڑ گیا نا تو اس کی زندگی کا وہ جو ڈھیر ہے کمائی برباد ہے، اس سے کسی کام ہی نہیں آئی. کوئی میں نے 1 ارب روپیہ کما لیا تو وہ آخر کار چھوڑ کے مر گیا تو برباد ہی ہوا، میرے کس کام آیا؟ میرے دنیا میں رہتے ہوئے صرف اتنا کام آیا مال اور دولت جو میں نے کھا لیا اور پہن لیا، اور یا پھر میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو قیامت والے دن جزا ملے گی. مجھے تو صرف اتنا ہی مفید ہوا نا، باقی سب برباد ہو. آج نواز شریف مر گئے تو اس کے اربوں روپے ادھر ہی رہ جانے ہیں، برباد ہو گئے تو کیا بچا اس کے لیے؟ زرداری مر جائے تو کیا بچا اس کے پاس؟ بربادی ہو جانے ہیں. اگر تو لالچ پڑے یہ کہ پیسے ہوں گے تو میں جنت کماؤں گا، غریبوں کو دوں گا، اللہ کے گھر بناؤں گا، اگر یہ پھر تو اچھی لالچ ہے. یہ لالچ پوری نہیں ہے. لیکن صرف پیسہ ہے، 2 لاکھ ہو گئے، 20 لاکھ ہو گئے، کروڑ ہو گئے، خرچ اللہ کے راستے میں کہیں بھی نہیں کر رہا تو یہ اس کی زندگی برباد ہو گئی. زندگی لگا دی پیسہ کمانے پر، پیسہ کام نہیں آیا تو بربادی ہو گئی. کسی بندے نے، دانا بندے نے جملہ بولا کہ لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی لگا دیتے ہیں مال کمانے کے لیے، پھر ہو جاتے ہیں بیمار، تو پھر اپنا مال لگا دیتے ہیں زندگی بچانے کے لیے. عقل مندی کی بات سمجھ آئی؟ پہلے پیسہ کمایا زندگی لگا کر تو ہو گئے بیمار، تو پھر پیسہ لگایا زندگی بچانے کے لیے، لگ پیسہ آیا اور آ کر چلا گیا، تو نے آخر تک کچھ نہیں کمایا. گرفتم کے اموال قارون تراس، ہما نعمت ربع مسکون تراس. گرفتم پکڑا میں نے، لفظ معنی کیا ہے؟ پکڑا میں نے. لیکن حاصل معنی کیا کرنا ہے؟ مانا میں نے کہ اموال قارون کے میرے لیے ہیں. تمام نعمت، ربع مسکون کا معنی پتہ ہے نا، زمین کا چوتھائی حصہ اس میں آبادی ہے، باقی 3 حصے تو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. تمام نعمت ربع مسکون کی تیرے لیے ہے. میں پھر ترجمہ کرو. مانا میں نے کہ قارون کے اموال تیرے لیے ہیں. تمام نعمت ربع مسکون کی تیرے لیے ہے. مسلسل 2-3 شعروں کے اندر پتہ ہے کیا بیان کرنا ہے حضرت سعدی نے؟ ٹھیک ہے کہ قارون کے سارے خزانے تیرے ہیں، مان لیے. اور قارون کے خزانے کوئی تھوڑے نہیں تھے. وہ جب کمرے بھر جاتا، ایک کمرہ بھر جاتا، تالا لگاتا تو چابی ہوتی، پھر دوسرا کمرہ بھر گیا تو تالا لگاتا تو چابی ہوتی. وہ چابیاں اس کی اتنی زیادہ تھیں کہ وہ ایک طاقتور جماعت وہ چابیاں نہیں اٹھا سکتی ہوتی تھی، اونٹوں پر لادی جاتی تھی. جب چابیاں اتنی ہیں تو کمرے اس کے کتنے ہوں گے، سوچا جا سکتا ہے. تب میں نے مان لیا کہ قارون کے سارے خزانے تیرے ہیں. میں نے مان لیا کہ ساری دنیا کی جائیدادیں تیری ہیں، پر تو مجھے یہ بتا آخر کار تو نے جانا بھلا کس چھوٹے سے کمرے میں ہے؟
کیا نام ہے اس کا؟ قبر. جانا تو تو نے ادھر ہے اور ادھر تو اس میں سے 1 روپیہ بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. بار بار سمجھایا یہی جا رہا ہے کہ صرف دولت کمانے کی لالچ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے روزی بھی کمانی ہے، پیسے بھی کمانے ہیں، جنت بھی کمانی ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا بھی ہے. زندگی بس یہی ہے جس میں یہ سارا کچھ کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بخواہی شد آخر گرفتار خاک، بخواہی شد آخر گرفتار خاک، چون بیچارگاں با دل دردناک، چون بیچارگاں با دل دردناک. تو پچھلی بات کو ساتھ ملا کر پھر اس کا ترجمہ واضح ہوگا. ایک بار بولتا ہوں مان لیا میں نے کہ سارے خزانے تیرے ہیں، لیکن آخرکار ہونا کیا ہے؟ سنو ترجمہ. ذلت کے ساتھ ہو جائے گا آخرکار مٹی میں گرفتار. تمہارا سن جائے گا کہاں جائے گا؟ کون سی مٹی؟ ذلت کے ساتھ ہل بھی نہیں سکتا. مکھی بیٹھ جائے جسم پر اس کو بھی نہیں اڑا سکتا، اتنا پریشان حال ہو جائے گا. تو گرفتار ہو جائے گا خاک میں، اور گرفتار ہو مٹی میں چلا جائے گا. اس کو بولا ایسے گرفتار ہو جائے گا. مثل بیچاروں کے دردناک دل کے ساتھ. جیسے بیچارے لوگ ہوتے ہیں، دل پریشان ہوتا ہے، تو چاہے یا نہ چاہے دنیا تجھے چھوڑ کر جانی پڑے گی. ایک بار پھر ترجمہ کر لو. چاہے گا تو ہونا آخر گرفتار مٹی کا، مثل بیچاروں کے دردناک دل کے ساتھ. چرا میں گدازیز سودائے زر، چرا میں کشی بار محنت چوخر. چرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں. اچھا، گداختن مصدر پگھلنا پگھلانا، گدازت مضارع. گدازت ہے نا، اس میں 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں. پگھلتا ہے، پگھلے گا، یہ 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں. لیکن اگر کہیں مضارع کے شروع میں آ جائے یا ہمیں آ جائے اب پکی بات ہے کہ معنی صرف ایک ہی رہ گیا ہے. کون سا؟ حال والا. پگھل رہا ہے، یہ پگھل رہا ہے. اب میں نے آپ کو یہ بات آج دہرائی کروائی ہے، وقت سے پہلے دہرائی کروائی ہے. تو سودا کا معنی ہوتا ہے خیال. ایک ہوتا ہے خیال اور ایک ہوتا ہے شدید خیال. جب خیال ہو جائے نا شدید خیال، اب اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ سودا، جس کو شیدائی بھی کہتے ہیں. شیدائی ہو گیا یار، یہ حضور کا شیدائی ہے. تھوڑا بہت پیار کرنے والے کو بولتے ہیں یا زیادہ؟ شیدائی اور سودا، سودائی ہوتا سودائی ہے. تو پھر اس کو ہماری اردو کی بڑی شان ہے. شیدائی بنا چھڑیا ہوتا سودائی ہے، لیکن بول اس کو شیدائی دیتے ہیں. تو چرا میں کشی، میں کشی کیا ہے؟ کھینچنا. ایک ہوتا ہے میں کشی، آپ کے علم میں اضافہ کروں، اور ایک ہوتا ہے میں کشی. میں کشی کھینچتا ہے تو، میں کشی یہ جام پینا، شراب پینا. میں کہتے ہیں جام کو. شراب کھینچتا ہے تو، شراب پیتا ہے تو. بار کا معنی ہوتا ہے وزن، بوجھ. ایک بار وکیلوں کی بھی ہوتی ہے. وکیلوں کی بار کیا ہوتی ہے؟ وکیلوں کی بار جس میں وہ لوگ، جیسے دکانداروں کی مارکیٹ ہوتی ہے نا، کئی دکانیں ہوں تو مارکیٹ ہے جہاں کئی وکیل بیٹھے اسے بار کہتے ہیں. سمجھے؟ یہ وکیلوں کی مارکیٹ ہوتی ہے، بار ایسوسی ایشن. اب ترجمہ کریں. چون خر کا معنی پتہ ہے؟ چون خر، چون کا معنی، اور خر ویسے مشہور معروف چیز ہے. میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی ہے، بتاؤ حضرات، سبق شروع کرنے سے پہلے زمانے میں حدیثیں بتاتا رہا ہوں. علم اور گدھا، میں نے اشارہ دے دیا، بتا. حدیث بھی ہے اور پڑھ باقی ہے. اگر ایک شخص نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو ویسے ہی جیسے ایک گدھے پہ ہمیں بوجھ. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. علم پڑھا پر عمل نہ کیا کہ گدھے کی طرح ہی ہے. بوجھ اٹھایا ہوا ہے اور بس اس غریب کو پتہ ہی کوئی. کتاباں ڈھیر اٹھا کر گدھے پر لاد دو، بوجھ اس نے اٹھایا ہے پر فائدہ اس کو کچھ. ایسے ہی میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ بڑا شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ، کہ جس بندے نے علم دماغ میں ڈالا، بہت علم پڑھ لیا پر عمل نہیں ہے نا، تو گدھے نے کنڈے پر بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو اس نے
دماغی پر لفظانہ بوجھ بایا ہے، اب فائدہ شائدہ کوئی نہیں. مطلب سمجھ آ گیا ہے؟ دماغ پر لفظوں کا بوجھ ڈال لیا، فائدہ نہیں کمایا تو یہ بوجھ گیا. کیا مقصد ہوا اس کا؟ کیوں پگھل رہا ہے تو؟ سونے کے شدید خیال سے، سونے کے سودا سے. کیوں کھینچ رہا ہے تو؟ بوجھ محنت کا مثل گدھے کے. یعنی آخر کار جب جانا قبر میں ہے تو اس دنیا میں کروڑا جمع کرنے کی چکر کیا ہے. پرانے دور میں ہر بندہ 99 کے چکر میں ہے. 1 روپیہ کے تو وہ لگ جاوے تو 100 پورا ہوئی کہ اچھے. یہ غربت کے دور کی مثالیں ہیں. میں کہتا ہوں آج کل کے دور کی مثال کچھ یوں ہونی چاہیے، ہر بندہ کروڑا نے چکر چاہے. 1 کروڑ ہو گیا تو 2 کروڑ ہو جا سن، پھر 3 کروڑ ہو جا سن. تو پرانے دور میں 99 کے چکر اور آج کل کروڑوں کے چکر ہیں. جو وہ محاورہ پرانا ہو گیا، فوت ہو گیا محاورہ. 100 روپیہ کو کچھ پوچھتا ہی کوئی نہیں ابھی تک. 100 روپیہ کو تو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے. چل بھائی آگے. چرا میں کشی محنت از بہر مال، کہ خواہد شدن ناگہاں پائے مال. ایک ہوتا ہے بہر، از بہر رنج آزاد کن. کیسے ہے؟ آزاد کن از بندے. آج کل آ گیا، پہلے جو شعر میں یاد ہے نا بچپن میں، از بہر غم آزاد کن. از بہر لفظ استعمال ہوتا تھا. تو از بہر اور بہر اس کا معنی ہوتا ہے واسطے. از بہر اور بہر دونوں کا معنی کیا کرتے ہیں؟ واسطے. اور ایک ہوتا ہے باہر. لکھنے میں دونوں ایک ہی جیسے ہیں. باہر حال، ہر حال میں. باہر کیفیت، باہر دن، باہر رات. باہر اور شے ہے اور بہر اور شے ہے. کیوں کھینچتا ہے تو؟ واسطے مال کے. کیونکہ چاہے گا ہونا اچانک پائمال یعنی پاؤں ملنے والا، یعنی آخر کار ملنا، مر جانا. پائمال سے مراد حاشر پر دوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ روندا ہوا. پائمال اس میں کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کبھی شروع نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں. پائمال آپ کا دور وہ نہیں ہے. کبھی یہ سکے ہوتے تھے چونی کا، آج کل روپیے کا ہے. تو کھوٹا سکہ کبھی مل جائے نا تو اس کو زمین پر رکھ کر اوپر سے پاؤں سے رگڑتے ہیں ریڈی، تاکہ نہ وہ صاف ہو رہے ذرا تو چلنے کے قابل ہو جائے. یہ علم ہے کسی کو؟ نہیں علم ہے. اب یہ کچھ چیزیں دور کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں. تو پائمال کے معنی بس کسی بھی شے کو روند ڈالنا، پاؤں کے نیچے لے آنا، یہ پائمال ہوتا ہے. لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ قبر میں جانا. جو بندہ قبر میں چلا گیا تو جیتے جاگتے انسانوں کی بنسبت ان کے پاؤں ہی میں ہے، نیچے چلا گیا. کیونکہ چاہے گا ہونا اچانک پائمال. جب ناگاہ اور ناگہاں یہ دونوں ایک ہی معنی ہے. اچانک ناگہانی آفت. اچانک مصیبت پڑ جائے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ ناگہانی آفت. کھینچتا ہے تو محنت واسطے مال کے. کیونکہ چاہے گا ہونا اچانک پائمال. چنا دادائی دل بنقش درم، کہ ہستی ز ذوقش ندی میں ندم. لفظ بعض سال نئے نئے بھی آ رہے ہیں، جو بار بار آتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہو چکے ہیں. جو نئے نئے آ رہے ہیں وہاں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. چنا اس طرح، چنا کا معنی ہے اس طرح. چنینو چنا تمہارے لیے، یہ چنا یعنی اس طرح اس طرح. یہ سب کچھ حضور آپ کے لیے. اس کائنات میں جو کچھ بھی اس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے نا، یہ سب کچھ آپ کے لیے چنا. تو دادائی، یہ دادن سے دادا، دادن سے نون ہٹاؤ تو بن گیا داد. داد، دادند، دادی، دادے. یہ ہے دادا ای.
یہ اور چیز ہے، یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے، فی الحال آپ کو نہیں پتا، آج خبر لگا دیتا ہوں آپ کو اگر ہمت کرنا چاہتے ہو تو۔ ایک ہوتا ہے ماضی اور وہ تو یہ ہے دادن سے ماضی بنا ہوئی ساقی 6 صیغے، آرام آرام سے داد دادد دادی دادے دادم دادے بن گئی ہے۔ اب داد کے آگے جو ہم نے لگایا ہے نا ند یا ید میم یم، اگر اس سے پہلے است لے آؤ تو ماضی قریب بن گیا۔ ہا است صرف اصلی ہا است، دادا است، دادا ہستند، دادا ہستی، دادا ہستید، دادا ہستم، دادا ہستیں۔ یہ است جو ہے نا یہ ماضی کو ماضی قریب کر دیتا ہے۔ آج ہلکا سا اشارہ میں نے کیا ہے دادا ای، دیا ہے تو نے، قریب کے زمانے میں دیا ہے تو نے۔ ماضی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں آ جائیں، ہلکا ہلکا آپ کو اشارے دے رہا ہوں ماضی کی۔ است ہا است لگا دو تو ماضی قریب، اور ماضی کے آخر میں صرف بود، بودن بودی بودید لگا دو تو ماضی بعید۔ دادا بود، دادا بودند، دادا بودی، دادا بودے، دادا بودم، دادا بودیم۔ یہ بود لگا دو تو ماضی بعید۔ اس نے مجھے مارا تھا بڑا زمانہ پہلے، تو دادا است اس نے مجھے مارا تھا قریب یا 2-4 دن ہوئے۔ یہ ماضی قریب اور ماضی بعید 6 قسمیں ہوتی ہیں ماضی کی۔ اس طرح دیا ہے تو نے دل درہم کے نقش کو، کہ ہو گیا ہے تو اس کے ذائقے سے، تو ذائقہ ساتھی، ندیم ساتھی، ندم شرمندگی کا، ندامت ترجمہ پھر کرو لفظ نہیں آئے ہیں۔ اس طرح دے دیا ہے تو نے دل درہم کے نقش کو، کہ ہو گیا ہے تو اس کے ذائقے سے ساتھی شرمندگی کا۔ میں ایک بار اس کا مضمون جملہ بیان کرتا ہوں، تشریح جس کو آپ کہتے ہو۔ سفید کاغذ کو بھی آپ نے دیکھا ہے، اس کی نہ روپیہ ویلیو ہے، اتنا کو کاغذ ہو، نہ 10 روپیہ ویلیو ہے، نہ 100 روپیہ، نہ 1000 روپیہ۔ اگر اس پر ادھر بھی اور ادھر بھی نقش لگا دیں گے 10 کا نوٹ کا، اب اس کی ویلیو 10 روپے ہو۔ نقش لگا دیں گے 100 کے نوٹ کا، کاغذ اتنا ہی ہے نا، نقش لگا دیں گے دونوں طرف 100 کے نوٹ کا، اب اس کاغذ کی ویلیو کیا ہو گئی؟ حالانکہ کاغذ جب تک خالی تھا تو کچھ ویلیو نہیں تھی، ویلیو ساری کس کی ہوئی؟ نقش کی جو اوپر لگ گیا ہے۔ ہمارا سمجھ آ گیا ہے؟ 1000 کا نقش لگا دو ادھر بھی اور ادھر بھی جو ہوتا ہے، تو اب وہ ہو گیا 1000 روپے کا۔ 5000 کا نقش لگا دو، تو بات یہ ہے کہ تو پیسوں کا اتنا شدائی ہو گیا ہے کہ تو اب شرمندگیاں اٹھانے لگ گیا ہے، ہر طرف سے گندا بندہ اچھا برا مال بھی کما رہا ہے، بےزتی بھی کروا رہا ہے، شرمندہ بھی ہو رہا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، لیکن اب بات کہی کیسے ہے؟ آپ ترجمہ کرو۔ اس طرح کیا ہے تو نے دل درہم کے نقش کو، نقش کا معنی سمجھا گیا آپ کو؟ سکہ ہوتا ہے نا، سکہ، یہ سکہ، اس کے بھی اگر ادھر اور ادھر کوئی نقشہ نہ ہو، صرف لوہے کا گول دائرہ سا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ نقش لگ جاتا ہے دونوں طرف تو 5 روپے 10 روپے، یہ وہ نقش جو ہے نا بڑی شے ہوتی ہے۔ تو اس طرح کیا ہے تو نے دل درہم کے نقش کو، کہ ہو گیا ہے تو اس کے ذائقے سے ساتھی شرمندگی کا۔ ہر پاس میں بیزتیاں ہو رہی ہیں تیری، تجھے جناب ہو گیا ہے، تجھے اتنا ہی پیسہ کمانا ہے تو نے زیادہ۔ چنا عاشق روئے زرگشتائی، کہ شوریدہ احوال و سرگشتائی، اس طرح عاشق ہونے کے چہرے کا ہو گیا ہے تو، کہ پریشان احوال اور سر پھرا ہو گیا ہے تو۔ سرگشتن مصر کیا ہے؟ پھرنا، گھومنا، ہو جانا۔ تو سرگشتن سر پھرا ہونا، یہ کیا بندہ کا پھر جانا ہے کہ سر کا پھر جانا؟ تو سر گشتائی، سر گشتہ، سر پھرا ہو گیا ہے تو۔ چنا گشتائی سید بہرے شکار، کہ یادت نہ یاد ز روز شمار،
شکاری شکار کے ہاتھوں شکار ہو گیا. یعنی بندہ گیا شیر کا شکار کرنے, شیر کے دوسرے بیٹھا سی, انہوں نے کہا ذرا آ تو آ گیا, انہوں نے حملہ کر کے بندے کو کھا لیا. تو تھا شکاری کون تھا؟ بندہ. شکار کون تھا؟ شیر. پر آج ہو ہی گیا, شکاری شکار کے ہاتھوں شکار ہو گیا. تصویر سمجھ آئی؟ ہم انسان شکاری ہیں, پیسہ شکار کرتے ہیں, لیکن جس بندے کو پیسے کی ہوس پڑ جاتی ہے نا تو پیسہ اس کو شکار کر کے مار دیتا ہے. وہ اتنا پیسے میں الجھ جاتا ہے کہ پیسہ اس کو مار سکنا ہے. جملہ سمجھ آ گیا جی؟ یہ وہ مضمون جملہ ہے جو حضرت سعدی بیان کرتے ہیں. اس طرح دیکھو دنیا بندوں کا شکار کر لیتی ہے, دنیا داری نیک نیک بندوں کا شکار کر کے انہیں برباد کر دیتی ہے. تو یہ پیسہ دولت اچھے اچھے, انگلینڈ نے ہمارے بڑے پاکستانی علماء کا شکار کر لیا ہے. اچھی اچھی صلاحیت والے علماء انگلینڈ گئے ہیں, وہاں جا کے پیسہ 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 انہوں نے پڑھانا ہی چھوڑ دیا. بڑے بڑے لائق لڑکے, نعت خوانی نے اس کا شکار کر لیا ہے. نعت خوانی ثواب ہے, دین پڑھنا اور زیادہ ثواب ہے, لیکن نعت خوانی میں پیسہ ملتا ہے. لوگوں نے کہا ہم دین کیوں پڑھیں, 10 منٹ نعت پڑھو, 10-15 منٹ 1000 روپیہ کماؤ تو چلے جاؤ. پیسہ نعت کئی لڑکوں کا شکار کر کے انہیں دین سے بگا کر لے گئے. اب ہمارا سمجھا رہا ہے کہ پیسہ بھی بندوں کو شکار کرتا ہے. اس طرح ہو گیا تو شکار, واسطے شکار کے. اب مضمون میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, تو شکاری تھا, دنیا کا مال شکار تھا, لیکن وہ شکار تجھے شکار کر گیا, تجھے کھا گیا. اب تو اسی کا بھوکا رہ گیا. اب تو ہر وقت دولت کے منہ میں نظر آتا ہے کہ یاد تجھ کو نہیں آتی قیامت کے دن کی روزے شمار سے. روزے شمار فارسی میں ہے, عربی میں روزانہ آپ پڑھتے ہو یوم یقوم الحساب. یوم حساب یہ عربی میں ہے, روزے شمار یہ فارسی میں ہے. آخری شعر بھائی, مبادا دل آفرو مایا شاد, کہ از بہر دنیا دے حد دی بباد. ببد کس ماضی سے مصدر آتی ہے؟ ہونا. بباد مضارع. اچھا بھائی, تو باد آپ کے پاک سرزمین شاد باد ہو, شاد باد خوش ہو باد. اب دیکھنا بھی جو باد ہے نا, باد الف جو ہے نا, الف یہ ندا کے لیے بھی آتا ہے, دلا اے دل, کریمہ اے کریم. اور جملہ سنوا جنیا الف دعا دینے کے لیے بھی آتا ہے. دعا کا معنی دینے کے لیے بھی الف استعمال ہوتا ہے. آج دیکھنا یہاں یہی ہے. دیکھو بعد کا معنی ہونا, بادا ایسا ہو جائے, مبادا ایسا نہ ہو جائے. مقامی دعا میں بھی الف استعمال ہوتا ہے, خواہ وہ دعا کسی کام کے ہونے کی ہو یا وہ دعا کسی کام کے نہ ہونے کی ہو, تو الف دعا کے مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے. لہذا مبادا ایسا نہ ہو جائے, نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. اس کی اندر دعائیہ سا معنی ہونا, اچھی دعا بری دعا, لیکن دعائیہ سا معنی ہو تو وہاں الف استعمال ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. فرومایا کمینہ, فرومایا کمینہ, حاشیہ دے کر آئے ہو, کیا لکھا ہوا ہے؟ کمینہ. شاد کا معنی خوش, از بہر کا معنی کیا ہے؟ واسطے. دہد دادت سے دینا. دین بباد, دین کا معنی دین, بباد کا معنی برباد. باب معنی بھر, تو بباد یعنی برباد. نہ ہو جائے دل اس کمینے کا خوش. کون سا دل, کون سا کمینہ, کون سا بندہ جس کو حضرت سعدی کمینہ کہتے ہیں؟ جس نے واسطے دنیا کے کر دیا دین برباد. دنیا دی خاطر دین چھڑ کر چلا گیا, کمینہ شخص ہے. اللہ اس کو کبھی خوش نہ رکھے. یا دین پڑھ کر بھی دنیا کی لالچ اندر لگی رہی, دین پڑھ کر بھی دنیا کی لالچ اندر لگی. اللہ اس کمینے کا دل خوش نہ کرے. میرے بچوں, اب تو مدارس کے اندر نوکریوں کی خاطر دین پڑھا جاتا ہے. ڈگری لو تو کہیں اچھی نوکری مل جائے. مدارس میں یہ حال ہے باقاعدہ, اچھی جاب مل جائے گی, اس لیے پڑھا جاتا ہے.
درس نظامی ایم اے کے برابر ہے اور نوکری لگ جائے. میں کہتا ہوں کہ دین پڑھو اللہ کی محبت کی خاطر، لگے ہاتھوں نوکری لگتی ہے تو لگ جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن مقصد ہی یہ رکھنا کہ بھئی نوکری کریں گے اس لیے دین پڑھیں گے، یہ کوئی بہت عمدہ مقصد نہیں ہے. ایک بار میں ترجمہ سارا خود کر دیتا ہوں آج، اور غور کے ساتھ آپ سن لو، غور کے ساتھ. مالدار کے لیے سونا اور چاندی زیب و زینت ہے، اور لیکن فقیر اندر آرام کے ہے. مالدار اگر نہیں ہے تو نہ کر پریشانی، کیونکہ بادشاہ نہیں مانگتا ٹیکس خراب زمین سے. قناعت کرنا بہرحال ہر حال میں اچھا زیادہ ہے. قناعت کرتا ہے ہر وہ شخص جو کہ نیک بخت ہے. دیکھو کتنا آسان ترجمہ کرتا ہوں، لفظوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. قناعت کے نور سے روشن رکھ جان کو، کر بھی ٹھیک ہے، روشن کر جان کو، اگر رکھتا ہے تو نیک بختی سے نشان. لالچ کی برائی میں، اے مبتلا ہوئے ہوئے لالچ کے جال میں، ہوئے ہوئے مست اور بے وقوف لالچ کے جام سے. نہ کر عمر ضائع مال کو حاصل کرنے میں، کیونکہ ہم قیمت موتی نہیں ہوتا ٹھکری کے. ہر وہ شخص جو کہ لالچ کے جال میں پڑ گیا، کر دیا اس نے ڈھیر زندگی کا برباد. مانتا ہوں میں، مانا میں نے کہ اموال قارون کے تیرے لیے ہیں. ہے لفظی مانا کیا ہے، لیکن چونکہ جمع کا صیغہ آ گیا نا تو ہیں. تمام نعمت ربع مسکوں کی تیرے لیے ہے. ہوگا تو آخر کا گرفتار مٹی کا، مثل بے چاروں کے دردناک دل کے ساتھ. کیوں پگھلتا ہے تو سونے کے شدید خیال سے، حاصل کرام سونے کے سودا سے. کیوں کھینچتا ہے تو بوجھ محنت کا مثل گدھے کے. کیوں کھینچتا ہے تو محنت واسطے مال کے، کہ ہوگا چاہے گا ہونا اچانک پائمال. کہ کا معنی یہاں پر آپ کر لو جب کہ چاہے گا ہونا اچانک پائمال. جب حال تیرا یہ ہونا ہے تو پھر کیوں سونے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس طرح دیا ہے تو نے دل درہم کے نقش کو، کہ ہو گیا ہے تو اس کے ذائقے سے ساتھی شرمندگی کا. اس طرح عاشق سونے کے چہرے کا ہو گیا ہے تو، کہ پریشان احوال اور سرگشتہ ہو گیا ہے، سر پھرا ہو گیا ہے تو. اس طرح ہو گیا ہے تو شکار واسطے شکار کے، کہ یاد تجھ کو نہیں آتی روزے شمار سے. نہ ہو دل اس کمینے کا خوش جس نے واسطے دنیا کے کر دیا دین بغا. مانا سمجھا کے ہے. برباد آپ کو بتاؤں، اس کا معنی ہوتا ہے برباد، اور برباد کا معنی ہوتا ہے ہواؤں کے اوپر. دیکھو میرے پاس یہاں کیا شے پڑی ہو، چلو روئی پڑی ہو مثال کے طور پر، یا چلو میں کہتا ہوں کہ جب چاولوں کی مشین لگتی ہے چھلکوں سے جدا کرنے کے لیے، تو مشین کے اندر ڈالتے ہیں تو چھلکے اڑ کر ادھر جا رہے ہیں، چاول ادھر گر رہے ہیں. یہ کسی نے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ چلو جو میرے پاس پاؤڈر پڑا ہو، 100 کی مثال پاؤڈر، ہوا تیز چل رہی ہے، میں چٹکی اٹھا کر ایسے پھینک دوں تو دوبارہ پلٹ کر جمع ہو کر ادھر آ گئے یا اڑ گئے. ایک اور چٹکی پھینکی تو ہواؤں پر جو شے جاتی ہے ادھر ادھر بکھر جاتی ہے. اسی کا نام ہوتا ہے برباد. ہواؤں پر دولت برباد کر دی، ہواؤں پر اڑا ضائع کر دی. برباد مانا ضائع کرنا ہوتا ہے، لیکن اصل مانا کیا ہوتا ہے؟ ہوا پر، بر اوپر، باد مانا ہوا. یہ ہوتا ہے برباد کا مانا. اس کو کبھی بباد کہہ دیتے ہیں، لیکن با بمانا بر ہی ہوتی ہے، اور کبھی اس کو برباد بول دیتے ہیں. ہاں بھی بچوں، میرا کوئی سبق سمجھ آ گیا ہے؟